السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 4 نمازیں رمضان المبارک میں پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کریں ان نمازوں کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ یہ نفلی نمازیں ہیں اور رمضان میں ان کا ادا کرنا عام دنوں کی نسبت آسان ہے۔ تو آئیے ان نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون سی 4 نفل نمازیں ہیں جن کا پڑھنا انسان کے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ان میں سے پہلی نماز تہجد ہے اور اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یقین جانیں جو اہل ایمان یہ نماز پڑھتے ہیں وہی اس کی برکات جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نمازیں پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو پہلی ان میں سے نماز تہجد ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی اللہ اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو بندہ مومن اٹھ کر جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی زوجہ کو اٹھا کر عبادت کے لیے مصلی پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ آج کل تو رمضان المبارک ہے، سحری کے لیے اٹھیں تو کم سے کم 2 نفل بھی اگر تہجد کے پڑھ لیے جائیں تو اس سے بھی تہجد کی جو فضیلت ہے وہ مل سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اشراق کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نماز کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نماز کب پڑھی جائے؟ تو اس نماز کا وقت یہ ہے کہ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ پر بیٹھے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 یا 4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسری نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ یہ چاشت کی نماز جو ہے اس کا وقت سورج نکلنے سے شروع ہو کر کے زوال سے 10 منٹ پہلے تک رہتا ہے، اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے وصیت فرمائی کہ یہ 3 کام نہ چھوڑنا۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سے؟ تو فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا اور نماز چاشت ادا کرنا اور وتر ادا کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی کتنی فضیلت ہے، لہذا اس نماز کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز اوابین یہ چوتھی نفل نماز ہے، نماز اوابین اس کو بولا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نماز تہجد جو ہے وہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز اشراق جو ہے وہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز چاشت جو ہے اس کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور نماز اوابین جو ہے اس کے 6 نفل ہیں جو نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھنی ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو مغرب کے فوراً بعد 6 نفل پڑھے اور درمیان میں کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ تو رمضان المبارک کے اس برکت مہینے میں ان 4 نفل نمازوں کو بھی
فرض نماز کے بعد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔